کیسے عمران خان نے دریاؤں کے رخ تبدیل کرے۔ یہ وہ کہانی ہے جو آپ نے نہ کبھی سنی ہوگی نہ کبھی آپ نے دیکھی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی ایک شخص کی مقبولیت کو بیچ کے 4 ارب یعنی 400 کروڑ روپیہ کما لیا جائے؟ تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان کی مقبولیت کو بیچ کے کس ویلاگر نے کتنے کروڑ روپیہ کمایا۔ اچھا، یہ تو بات ہو گئی کہ کمانے کی، لیکن اگلی بات، یہ مقبولیت اتنی زیادہ، ایسی مقبولیت جس نے ریکارڈ قائم کر دی ہیں، جس نے دشمنوں کی کانپیں ٹانگ دی ہیں، جس نے ان کے اوسان خطا کر دیے ہیں، جس نے اپنے مخالفین کے ہاتھ پاؤں پھلا دیے ہیں، اور ایک طرح سے اس چھپڑ پھاڑ جو مقبولیت ہے اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے، کیسے عمران خان نے دریاؤں کے رخ تبدیل کرے۔ اس کہانی کو یہ وہ کہانی ہے جو آپ نے نہ کبھی سنی ہوگی نہ کبھی آپ نے دیکھی ہوگی، اور یہ کہانی شروع ہوتی ہے 2011 اکتوبر میں جلسہ ہونا تھا تحریک انصاف کا۔ 4 ماہ پہلے ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ عمران خان کے جلسے کو کامیاب کرنا ہے۔ اس وقت میں ایک ٹی وی چینل میں کام کرتا تھا، اور پھر مجھے پتا چلا کہ ایک دم سے ڈاکومنٹس آنا شروع ہو گئے۔ ڈاکومنٹس آتے ہیں نواز شریف کی لندن پراپرٹی کے۔ اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ سب کو آزمایا جا چکا ہے، ایک تیسری طاقت کو کھڑے کرنا بہت ضروری ہے، اور پھر معاملات اس طرح شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت جو بیانیے کی پالیسی تھی وہ یہ تھی کہ کرٹیسزم اور میک پیپل ججمنٹل۔ یہ بات یہاں پہ یاد رکھیے گا کہ دنیا بیانیے پہ چلتی ہے، لوگ پرسیپشن کو مانتے ہیں، چاہے وہ سچی ہو یا جھوٹی۔ یہ سب کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو ان گائیڈڈ میزائل ہے، اور اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو سکتا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ بہت ہی احتیاط کے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ 8 سال آمریت کے گزارے جا چکے تھے اور دوبارہ آمریت کا آنا بہت مشکل تھا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ 2011 میں عمران خان کا مینار پاکستان کے اوپر جلسہ ہوتا ہے، اور تمام پراکسیز اسٹیبلشمنٹ کی وہاں پہ اس جلسے کو کامیاب کرتی ہیں، اور عمران خان خود بھی اس وقت تک ایک اچھی خاصی سپورٹ حاصل کر چکے تھے، لیکن جو بیسک انگریڈینٹس ان کو چاہیے تھے، الیکٹیبلز، وہ ان کے پاس نہیں تھے۔ جیسے ہی اکتوبر 2011 کا جلسہ کامیاب ہوتا ہے، گروہ در گروہ لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور سب سے پہلے جہانگیر ترین اور جنوبی پنجاب گروپ جو ہے لائنیں لگا کے لائن میں کھڑا ہو جاتا ہے تحریک انصاف میں آنے کے لیے۔ اب عمران خان کھڑا ہو چکا تھا، لیکن پھر اسٹیبلشمنٹ نے منصوبہ بنایا کہ عمران خان کو ابھی ہولڈ رکھا جائے، اس کو اس گھوڑے کی طرح تیار رکھا جائے استقبال میں کہ جس کو کبھی بھی ضرورت کے وقت میدان میں نکالنا مشکل نہ ہو۔ عمران خان کھڑا ہو گیا، لیکن اس کو ہولڈ پہ کر دیا گیا۔ نون لیگ کے ساتھ سیٹلمنٹ ہو گئی کہ اگلی باری آپ کی ہوگی۔ اسی وقت نیب میں چلنے والے سینکڑوں کیسز کے اوپر نیب الیکشن سے کچھ دن پہلے ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے نام کے، ہمیں میاں نواز شریف کے انتخابات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ لڑ سکتے ہیں، یہ تو صرف مقدمات ہیں، مقدمات تو چلتے رہیں گے۔ یہاں یہ بیانیہ بھی بنایا گیا۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ ووٹ تقسیم ہو جائے گا، پنجاب کا ووٹ خاص طور پہ تقسیم ہوگا، اور اتنی زیادہ سیٹیں اگر نہ ملی نون لیگ کو تو پھر زرداری دوبارہ اقتدار میں آ جائیں گے۔ اس وقت تک آصف علی زرداری یعنی گیلانی کو اور راجہ رینٹل کے نام سے راجہ پرویز اشرف کو اتنا بدنام کیا جا چکا تھا، اور افتخار چودھری نے سوئس اکاؤنٹ کو اتنا رگڑا تھا کہ ساری کی ساری پبلک اوپینین پیپلز پارٹی کے خلاف ہوئی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2013 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کا ایسے جیلا تھا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں اپنے ابا جی کے پیچھے لگا ہوا تھا، اور ان سے میں ووٹ مانگ رہا تھا کہ آپ عمران خان کو ووٹ دے دیں، لیکن ان کے ذہن میں یہی بیانیہ تھا
کہ میں نے اگر عمران خان کو ووٹ دے دیا تو ووٹ تقسیم ہو جائے گا اور زرداری دوبارہ آ جائے گا، اور اس لیے انہیں پتا تھا کہ یہ 10 بجے اٹھتا ہے تو وہ صبح 8 بجے ہی جا کے ووٹ ڈال آئے۔ یہ بیانیہ اس حد تک مؤثر ہوا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نون لیگ آ جاتی ہے، نون لیگ آتی ہے، میاں نواز شریف اقتدار میں ہوتے ہیں، پہلے بڑے آرمی چیف بھگتا چکی ہیں، کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اس وقت فائدہ یہ تھا کہ میڈیا ایک نہ ایک حد تک آزاد تھا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت دونوں ہی بڑے محتاط طریقے سے چل رہے تھے۔ کوئی بھی کسی کو دبانے کی کوشش کرتا تھا تو دوسرا گروپ اس کو سپورٹ دے کے اس بیلنس کو مینٹین کر دیتا تھا۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ عمران خان اور طاہر القادری نے اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کی۔ اس چڑھائی اور اس چڑھائی میں فرق یہ ہے کہ چڑھائی کرنے والوں کے پیچھے اس وقت اسٹیبلشمنٹ تھی اور جنرل فیض گارنٹیاں دے رہے تھے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ اس جلسے کو یا اس چڑھائی کو کسی صورت بھی برداشت نہیں کرتی جس کے پیچھے اس کی حمایت نہ ہو۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ 26 نومبر کو کیا ہوا۔ اچھا، اس وقت اینکرز بھی بہت ہی سخت زبان نون لیگ کے خلاف استعمال کر رہے تھے، دبے مردے نکال کے لا رہے تھے، چاہے وہ حدیبیہ پیپر مل کا کیس ہو، چاہے وہ اتفاق فاؤنڈری کا کیس ہو۔ اور میں آپ کو اتفاق فاؤنڈری کی کہانی سناؤں کہ 600 کروڑ روپے کا شریف خاندان نے قرض لیا ہوا تھا۔ اس وقت ملک ریاض کی مدد سے 600 کروڑ روپے کا قرض بینکوں کو دلوایا گیا، اور 2000 کروڑ میں وہ زمین بیچ کے پھر 1400 کروڑ روپے اپنی جیب میں رکھ لیا گیا۔ یہ ساری وارداتیں اس وقت چل رہی تھی۔ لیکن پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اینکرز کو اوپر ایف آئی آر بھی ہو رہی ہیں، ان کے گرفتاری کے لیے چھاپے بھی پڑ رہے ہیں، ان کے اوپر مقدمات بھی ہو رہے ہیں۔ میرے اوپر بھی کئی میرے پروگرام کے حوالے سے مقدمات ہوئے۔ اس وقت مجھے یاد ہے 35 سے 36 مقدمات پیشیاں بھگتتے رہتے تھے۔ اچھا، یہ سارا کا سارا ہو رہا تھا، لیکن اس کے پیچھے کور تھا، اسٹیبلشمنٹ کا کور تھا حکومت کے خلاف، تو بیلنس ہوا تھا، ملک سے بھاگنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان آ جاتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جب نواز شریف کا الیکشن تھا تو کہا گیا کہ یہ آر او الیکشن ہے، پھر جب عمران خان کا الیکشن آیا تو پھر کہا گیا کہ یہ آر ٹی ایس کا الیکشن ہے، اور پھر اس کے بعد ای وی ایم بھی تیار کر لی گئی، اور لیکن وہ نصیب عمران خان کے کہ وہ گیم نہ بن سکی۔ اچھا، عمران خان 2018 کا الیکشن جیت کے آ چکے ہیں، لیکن وہاں پہ سب سے بڑا جو سیٹ بیک ہوتا ہے کہ پہلے اسٹیبلشمنٹ صرف اور صرف وزارت خارجہ چلاتی تھی، پھر اس نے وزارت خزانہ بھی چلانا شروع کر دی، میڈیا کو اس حد تک کنٹرول کرنا شروع کر دیا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جنرل صاحب بریگیڈیئر صاحب کو، بریگیڈیئر صاحب کرنل صاحب کو، کرنل صاحب میجر صاحب کو، اور وہ آرڈر اتنا سخت ہو جاتا تھا کہ پروگرام کو پہلے ہی 5-6 بجے ریکارڈ کر کے جب تک پریویو نہ کروا دیا جائے اس وقت تک وہ آن ایئر نہیں جاتا تھا، اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف ایک بھی بات نہیں کی جا سکتی۔ اور اس میں پتہ نہیں جنرل فیض پیچھے تھے یا عمران خان بھی ساتھ اس کے پیچھے تھے، اب یہ تو آپ خود ہی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اچھا، لیکن جنرل فیض حکومت چلا رہے تھے، باجوہ کی سرپرستی تھی، عمران خان دیکھ رہے تھے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہتھیار دشمنوں کے خلاف استعمال کر رہی تھی، عمران خان اپنی ڈائری میں لکھ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کس طرح کام کرتی ہے اور ان کے کس توڑ کو کس طریقے سے میں نے بعد میں مینیج کرنا ہے۔ اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ عمران خان اپنے مخالفین کو کہتے ہیں کہ مجھے آرام سے بیٹھے رہنے دو اقتدار میں، اگر میں باہر آ گیا سڑکوں پہ تو میں بہت رلاؤں گا، اور وہاں سے رلانے کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اور عمران خان ایک طرح سے دریاؤں کا رخ پلٹ دیتے ہیں۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ میڈیا کے بغیر بھی سوشل میڈیا پہ ایک ایسی طاقت کھڑی کی جا سکتی ہے جو کہ دشمنوں کے اوسان خطا کر دے۔ انہوں نے بتایا کہ الیکشن جیل میں رہ کے بھی کیسے لڑا جا سکتا ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر ایسے ایسے پورٹلز بنائے گئے کہ آپ ہلکا نمبر بتائیں، آپ کو امیدوار کا نام آ جائے گا، آپ کو انتخابی نشان آ جائے گا، اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ کی کنفرمیشن اور تسلی۔ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ کو جسٹ آپ نے جا کے ایک ہلکا نمبر ڈالنا تھا، ساری انفارمیشن آپ کے پاس، اور آپ کو پتہ چل جانا تھا کہ عمران خان کا حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ کون ہے، چاہے پارٹی ہے یا نہیں ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس کا کیا رزلٹ آیا، اور ایک تاریخ رقم کی گئی ہے۔ جب وقت آئے گا
تو پتہ چلے گا۔ اس کے بعد عمران خان نے یہ میک شور کیا کہ اس سے پہلے تو مجھے قادری مل جاتے تھے، طاہر القادری، ان کے ڈنڈا بردار فورس میرا ہراول دستے کے طور پہ چلتے تھے، لیکن اب اگر میں نے اکیلے یہ کام کرنا ہے تو مجھے ایک ایسی فورس بنانی پڑے گی، اور پھر گنڈا پور سمیت کئی لوگوں کے ذمہ لگا کہ ایک ایسی ڈنڈا بردار فورس تیار کی گئی جو کہ یہ قابلیت رکھتی ہے کہ کے پی کے سے اسلام آباد ڈی چوک تک پہنچنا ہے انہوں نے، اور سیکیورٹی فورسز کو کسی بھی طریقے سے انہوں نے پیچھے لگانا ہے۔ اس کے بعد جو آخری سبق عمران خان نے سیکھا وہ یہ تھا کہ جیل میں کس طریقے سے میں نے رہنا ہے، اور جیل میں رہ کے ریکارڈ ریزسٹنس کیسے دینی ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 2024 میں عمران خان کی مقبولیت ایک طرح سے آسمانوں کو چھو رہی ہے۔ اب اگر میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح ہم اس کی پیمائش کر سکتے ہیں، ایک رپورٹ آئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق یوٹیوب، صرف ایک یوٹیوب، آپ یہ بات یاد رکھیں کہ یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، ٹک ٹاک ہے، سب پہ الگ الگ ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے، الگ الگ وہاں سے ریونیو سٹریمز جنریٹ ہوتے ہیں، اور ٹویٹر اس کے علاوہ ہے۔ ٹویٹر بھی پاکستان میں مونیٹائز ہونے لگ گیا ہے، اور وہ کافی عرصے سے ہو رہا ہے۔ میں نے تو اپنے اینکر کا دو سال پہلے مونیٹائز کروا کے دیا تھا۔ تو وہ ایک یوٹیوب کا میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یوٹیوب کے اندر 38 جو چینل ہیں، 38 چینل، ان کا جو 63%، انہوں نے 8,26,000 ویڈیوز اپلوڈ کی، ان کا 63% جو کنٹینٹ ہے وہ جب تک عمران خان کی تصویر نہ ڈالیں، عمران خان کی تصویر تو بہرحال اب وہ ڈالتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ٹی وی چینل کے اوپر عمران خان کا نام لینے پہ، اس کی تصویر دکھانے پہ پابندی ہے، لیکن اس کے باوجود 63% جو کنٹینٹ ہے وہ عمران خان کا بیچا گیا، اور 78% جو کنٹینٹ تھا اس میں ٹائٹل کے اندر عمران خان یا پی ٹی آئی کو رکھا گیا، خاص طور پہ جو کنٹینٹ ٹی وی چینلز نے بیچا، اور یہاں سے 50 کروڑ روپیہ صرف اور صرف یوٹیوب سے کمایا گیا، اور اگر ہم صرف فیس بک بھی اس میں ایکولی ایڈ کریں تو یہ 1 ارب روپیہ صرف ٹی وی چینلز کا بنتا ہے۔ لیکن ٹی وی چینلز نے تو کچھ بھی نہیں کمایا، جو کمایا وی لاگرز نے کمایا۔ 130 وی لاگرز، یہ 130 وی لاگرز 85,000 ویڈیو 2024 کے اندر اپلوڈ کرتے ہیں، اور ان کو 4.8 بلین ویوز ملتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی کیلکولیشن کیسے ہوتی ہے۔ آپ کا ایک آر پی ایم ہوتا ہے یوٹیوب کے اوپر، اگر 1000 ویوز آپ کے آئے ہیں تو اس کے اوپر عام طور پہ $1 ملتا ہے، اگر کم ہو تو زیادہ سے زیادہ 0.69 0.7 0.8 تک چلا جاتا ہے، لیکن میں نے کئی آر پی ایم ایسے دیکھے ہیں کہ 1000 ویوز کے اوپر $2 بھی ملتے ہیں، جن کی ویڈیوز پبلش کرتے ہی ایک دم سے لاکھوں پہ پہنچ جاتی ہیں، ان کا آر پی ایم بہت ہائی ہے۔ تو یہ میں نے منیمم رکھا ہے۔ اس منیمم آر پی ایم کے مطابق آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے 125 کروڑ روپیہ 4.8 بلین ویوز سے کمایا، اور اس میں سب سے زیادہ شیئر کس کا ہے؟ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جو 500 ملین ویوز میں عمران ریاض خان ٹاپ پہ آئے، اور انہوں نے $5 لاکھ کے لگ بھگ کمائے، یعنی آپ اس کو 10 سے 15% آر پی ایم کے اوپر نیچے کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ فرق نہیں ہو سکتا۔ یہ پیسے ڈبل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ 80% سے نیچے نہیں جا سکتے۔ تو یہاں پہ انہوں نے تقریباً 13 کروڑ روپیہ 2024 کے اندر صرف یوٹیوب سے کمایا، اور اگر ان کا فیس بک اور دیگر چیزیں چل رہی ہیں تو ایکولی وہ وہاں سے بھی اتنے پیسے کمانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یا وہ کما رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ جب 1 ملین یعنی 10 لاکھ ویوز ہوتے ہیں تو $800 سے $1000 منیمم ملتے ہیں، جو کہ 2.25 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کس نے کتنے کمائے۔ نیا پاکستان ایک عام سا چینل ہے، وہ لڑکا صرف کنٹینر پہ چڑھا رہتا ہے اور عمران خان کی ہر خبر دیتا ہے۔ اس کے 310 ملین ویوز ہیں، اس نے 8 کروڑ روپیہ نیا پاکستان چینل سے کمایا۔ منصور علی خان 278 ملین کے ساتھ 6 سے 7 کروڑ روپیہ ایک سال کا، یعنی تقریباً 35-40 سے 50 لاکھ روپے کے درمیان صرف اور صرف وہ یوٹیوب سے پیسے کما رہے ہیں، اور ان کا تو فیس بک بھی پچھلے دنوں تو بیٹھا ہوا تھا، پتہ نہیں کیا سٹیٹس ہے۔ اچھا، صابر شاکر نے باہر بیٹھ کے 5 کروڑ روپے کمایا، اور ان کے جو ویوز تھے ایک سال کے وہ 220 ملین ویوز تھے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 10 ملین کا 1 کروڑ ہے، تو یہ تقریباً 22 کروڑ ویوز انہوں نے ایک سال کے اندر لیے۔ اس کے بعد
مخدوم شہاب الدین کا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے اور مخدوم نے چینل ایک ہی دفعہ بنایا تھا، ایک ساتھ بنایا تھا، لیکن ہم نوکریوں میں اپنے کنٹینٹ بیچتے رہے۔ بہرحال مخدوم شہاب الدین نے 180 ملین ویوز لیا اور انہوں نے تقریباً 4 کروڑ روپیہ کمایا۔ اس کے بعد شہباز گل نئے آئے ہیں سیاست سے، ویلاگنگ کے اندر، اور کمال انہوں نے مہارت کے ساتھ، آپ یہ دیکھیں کہ 6-7ویں نمبر پہ وہ آ گئے ہیں اور انہوں نے 176 ملین ویوز لیا اور انہوں نے تقریباً 3.5 کروڑ روپیہ یوٹیوب سے کمایا۔ اس کے بعد آپ بات کریں صدیق جان کی، نوجوان ہے، بہت اچھا لڑکا ہے، بڑے دنوں سے محنت کر رہا ہے، لمبی اس کی سٹرگل ہے۔ 114 ملین ویوز کے ساتھ اس نے تقریباً 2 سے 2.5 کروڑ روپیہ ایک سال کے اندر کمایا۔ اس کے بعد عبد القادر ARY کے اندر رپورٹر لڑکا تھا، اس کے ویوز بہت زیادہ بہت اچھے ماشاءاللہ آئے ہوئے ہیں۔ 114 ملین ویوز اس نے 2024 کے اندر لیے ہیں اور تقریباً 2 سے 2.5 کروڑ روپیہ صرف اور صرف روزانہ ایک ویڈیو کر کے اس نے 2024 کے اندر کمائے ہیں۔ آپ یہ کمال دیکھیں۔ اس کے بعد سبی کاظمی ابھی آئے ہیں، ابھی میں تو ان کو جانتا بھی نہیں تھا، ساری زندگی میں نے میڈیا میں گزاری ہے، شاید لاہور میں نہیں تھے وہ یا باہر تھے اس وجہ سے۔ تو سبی کاظمی نے 89 ملین ویوز کے ساتھ 1.5 کروڑ روپیہ سبی کاظمی کما چکے ہیں ایک سال کے اندر۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کیسے نئے نوجوان آگے، اور سمیع ابراہیم کا نمبر آتا ہے 86 ملین کے ساتھ، اور اسامہ غازی کا بھی نمبر آتا ہے 86 ملین کے ساتھ، انہوں نے 1 سے 1.5 کروڑ روپیہ کمایا ہے۔ کتنے حیران کن انکشافات ہیں کہ ایک شخص کی مقبولیت سے 130 ویلاگرز جو ہیں وہ 300 کروڑ روپیہ کم سے کم ایک سال کے اندر کما چکے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ اتنا آسان کام بھی نہیں ہے، اس کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، ایک ویڈیو کے اندر کتنا پروسیس انوالو ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد کامیابی یا نصیب یا مقدر۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔